بھارت نے جارحیت کر کے جو فاحش غلطی کی اس کا خمیازہ اب اسے ضرور بھگتنا ہوگا۔ وطن کی عزت اور حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ بھارت کو پاکستان پر حملے کی غلطی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ شہیدوں کے خون کے ہر قطرے کا ضرور حساب لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام، جو طیارے بھارت کا غرور تھے اب خاک کا ڈھیر بن گئے۔ کل رات شاہینوں نے ایسی ضربیں لگائیں کہ بھارت بھول نہیں سکے گا۔ شہباز شریف کا قوم سے خطاب میں مسلح افواج کو خراج تحسین، عظیم کامیابی پر قوم کو مبارکباد۔ There is a possibility of this conflict, expansion of this conflict into a full-fledged war, which we are trying to avoid. But we are prepared for an all-out war also. This is absolutely no doubt. کوئی شک نہیں، مکمل جنگ کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں۔ تنازع ایک مکمل جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ بھارت نے بین الاقوامی سرحدی خلاف ورزی کر کے صورتحال مزید سنگین بنا دی۔ مودی سرکار مسلسل کشیدگی بڑھا رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف قمری کی ٹی وی کو انٹرویو۔ گوجرانوالہ کے قریب کھیتوں میں ڈرون گر گیا۔ پولیس نے ڈرون کا ملبہ قبضے میں لے کر ڈرون کی ساخت سے متعلق تحقیقات شروع کر دی۔ پاکستان کی جوابی کارروائی کے اعلان سے بھارت میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بھارت میں ایمرجنسی سائرن بج اٹھے۔ دہلی، ممبئی اور گجرات سمیت امرتسر میں بلیک آؤٹ، گھروں کی بتیاں بند رکھنے کی ہدایت۔ گولڈن ٹیمپل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پاکستان کی کارروائی کے خوف سے بھارت نے 25 ایئرپورٹ 9 مئی تک بند کر دیے۔ پورے ملک میں الرٹ جاری کر دیا گیا۔ بھارتی ایئر لائنز نے 200 سے زائد پروازیں منسوخ کر دیں۔ کئی ایئر لائنز نے فلائٹ آپریشنز بند کر دیے۔ بھارتی ایئر لائنز کو کروڑوں روپے کا نقصان۔ پاک بھارت کشیدگی کے پیش نظر لاہور اور سیالکوٹ کی حدود میں متعدد فضائی روٹ کمرشل پروازوں کے لیے بند کر دیے گئے۔ فضائی روٹس دوپہر 12 بجے تک بند رہیں گے۔ نوٹن جاری کر دیا گیا۔ There was a contact between the national security advisors. So you were saying that the national security advisors of India and Pakistan spoke to each other after this episode? There has been contact between the two. پاکستان اور بھارت کے سلامتی مشیروں کے درمیان رابطہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تصدیق کر دی۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگی اقدام اٹھا کر ناقابل معافی جرم کیا۔ پاکستان بھارت کو مناسب جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ وزیر خارجہ کا ترک ٹی وی چینل TRT کو انٹرویو۔ بھارت سے 1 گھنٹے کی جنگ میں پاکستان کی برتری ثابت۔ شاہینوں نے جدید ترین 3 رافیل گرا کر تاریخ رقم کر دی۔ رات کی تاریکی میں میزائل حملوں کے جواب میں 5 جنگی طیارے اور 7 ڈرونز مارے گئے۔ اوتی پور، بھٹنڈا، اکھنور اور سری نگر بھارتی طیاروں کا قبرستان بن گئے۔ بھارتی میڈیا کا پاکستان کی جانب سے سری نگر ایئر بیس کو نشانہ بنانے اور کئی طیاروں میں آگ لگنے کا بھی اعتراف۔ کنٹرول لائن پر پاک فوج کی کارروائی میں بھارت کا بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ، کئی بھارتی چوکیاں بھی اڑا دیں۔ بھارتی فوج نے جان بچانے اور لاشیں اٹھانے کے لیے سفید پرچم لہرانے پر مجبور۔ جنگوں میں پہلی بار کسی نے رافیل طیارے کو نقصان پہنچایا۔ فرانسیسی خفیہ ایجنسی کے اہلکار نے پاک فضائیہ کے ہاتھوں بھارت کا تکبر چکنا چور ہونے کی تصدیق کر دی۔ برطانوی میڈیا پر بھی بھارت کے 3 طیارے گرائے جانے کی رپورٹ شائع۔ BBC کے نمائندے نے پلوامہ میں طیارے کا ملبہ خود دیکھا۔ جموں کے علاقے رامبن اور پنجاب کے ضلع بھٹنڈا میں بھی طیاروں کی تباہی کے شواہد ملے۔ بھارتی حملوں میں 31 نہتے شہری شہید، 57 زخمی ہوئے۔ DGISPR نے شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنانا بھارتی دہشت گردی قرار دے دی۔ شہریوں کے خون کا مکمل حساب لینے کا اعلان۔ مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ قرآن پاک شہید کیے گئے۔ کون سا مذہب عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کی اجازت دیتا ہے؟ DGISPR کا سوال۔ حملے کا وقت 57 پروازیں فضا میں موجود تھیں۔
हजारों जिंदगी को खतरे में डाला गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का अमन की शदीद ख्वाहिश को कमजोरी ना समझने का मशवरा। इंतहा पसंद मोदी भी इजराइल के नक्शे कदम पर घरों में सोए बच्चों को भी ना बख्शा। मिसाइल हमलों में कई मासूम शहीद। कंट्रोल लाइन पर भारतीय दहशतगर्दी से लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर का 7 साला बेटा इर्तिजा अब्बास भी भारतीय दहशतगर्दी का निशाना बन गया। इस्लामाबाद में नन्हे शहीद की नमाज जनाजा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। अफवाज पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए फ्री हैंड दे दिया गया। भारतीय जौहरियत पर वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। 2 घंटे तवील इजलास में भारतीय जौहरियत से पैदा सूरत हाल पर मुशावरत। मासूम शहरियों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। खित्ते में जंग की जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर का टेलीफोनिक राबता। रजब तैयब एर्दोगान का भारतीय जौहरियत के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम से यकजहती का इजहार। कतरी वजीर आजम का भी शहबाज शरीफ को टेलीफोन। भारतीय हमले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। खित्ते में कशीदगी कम कराने के लिए किरदार की ख्वाहिश। Pakistan's Air Force acted with courage, precision and bravery and shot down 5 Indian aircrafts. Pakistan has not sought altercation. Pakistan has not sought war. We are the aggrieved. India is the aggressor. But now that we have been attacked, we have the right to defend ourselves. भारतीय हमलों के जवाब में पाक फजाइया ने महारत और बहादुरी से पलट कर वार किया। पाकिस्तान ने हमलों में पहल नहीं की, बल्कि पाकिस्तान को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के पास दिफा का हक है। भारत ने दहशतगर्द कैंप्स का झूठा ड्रामा घड़ा। अगर ऐसे कोई कैंप्स मौजूद होते तो भारत ने पाकिस्तान का पहलगाम वाक़ये की तहकीकात की पेशकश को क्यों झुटलाया। बिलावल भुट्टो का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू। दफ्तर खारजा में पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर गैर मुल्की सुफरा को ब्रीफिंग। भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरे में डाला गया। वजीर खारजा इसहाक डार ने भारतीय इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। भारत के खिलाफ मर्जी और वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। पहलगाम वाक़ये के बाद बगैर किसी सबूत भारत की जानिब से जौहरियत का मुजाहरा किया गया। हम अमन पसंद कौम हैं, लेकिन वक़ार के साथ अमन चाहते हैं। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कोई शक नहीं, पाकिस्तान भारत के हमले का जवाब देगा। अमन पाकिस्तान की पहली तरजीह थी। पाकिस्तान पर भारत ने मिसाइल दागे, उनसे कैसे पहलगाम वाक़ये पर तहकीकात के लिए ताउन करें। डॉक्टर फैसल बरतानिया में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर फैसल की बरतानवी टीवी से बातचीत। पीटीए ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने पर भारत के 16 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए। भारत के 31 यूट्यूब वीडियो लिंक्स और 32 वेबसाइट्स भी बंद कर दी गईं। ब्लॉक किए गए मवाद में गुमराहकुन और नुकसानदेह बयानिए शामिल थे। कराची के अवाम भी पाक फौज की हिमायत में एक। तमाम सियासी जमातें इख्तिलाफ भुलाकर हम आवाज। कराची प्रेस क्लब पर पीपल्स पार्टी, एनक्यूएम पाकिस्तान, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और एएनपी का मुश्तरका मुजाहरा। वजीर आला सिंध का पाक फौज को सलाम। भारतीय हमले के बाद शहरी सड़कों पर निकल आए। फिजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। आजाद कश्मीर, मुरीद के भावलपुर, सियालकोट, कराची और हैदराबाद के अवाम भी पुरजोश। भारतीय जौहरियत के खिलाफ पाक फौज की कामयाब जवाबी कार्रवाई पर बनू में शहरियों का खुशी का इजहार। मिठाई भी तकसीम की। पाक फौज को खराज तहसीन, शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मशरक़ी पंजाब के दशमेश कॉलेज में पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया गया।
سکھ پاکستانی آرمی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیوار پر تحریر، پنجاب کے سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خالصتان تحریک کے سربراہ گرپتونت سنگھ کا بیان۔ پنجاب میں آج سے دوبارہ اسکول کھل گئے، چھٹیاں بڑھانے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بیان۔ آئندہ مالی سال کی الیکٹرک سمیت ملک بھر کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی کا امکان۔ سی پی پی اے نے بجلی کمپنیوں کی جانب سے درخواستیں نیپرا میں جمع کرا دی، 15 مئی کو سماعت ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نئی دہلی پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ بھارتی ہم منصب جے شنکر اور اعلیٰ بھارتی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے دورہ پاکستان کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ امریکی صدر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے قیام میں مدد کی پیشکش کر دی۔ دونوں ممالک پر تحمل سے کام لینے اور حالات مزید خراب ہونے سے روکنے پر زور۔ دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، خواہش ہے کہ خود معاملے کو سلجھائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو۔ برطانیہ کو پاک بھارت صورتحال پر گہری تشویش، دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کو آگاہ کر دیا، کشیدگی بڑھنے سے کسی کی فتح نہیں ہوگی۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا پاک بھارت کشیدگی پر رد عمل۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی پاکستان اور بھارت سے کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی اپیل۔ عالمی برادری سے سفارتکاری اور بات چیت کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ کیتھولک مسیحیوں کے نئے روحانی پیشوا کا پہلے روز انتخاب نہیں ہو سکا۔ بدھ کے روز نئے روحانی پیشوا کے لیے کانکلیو شروع ہوگا۔ کچھ گھنٹوں بعد سسٹین چیپل کی چمنی سے کالا دھواں نکلتا دکھائی دیا، جو اس بات کی علامت ہے کارڈینلز کی پہلی ووٹنگ ناکام رہی، آج پھر ووٹنگ ہوگی۔ بھارت کے بزدلانہ حملے کے خلاف لاہور کے پہلوان بھی میدان میں آ گئے۔ جنگی ترانوں کے ساتھ بھارت کو للکار، اکھاڑا پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعروں کی گونج۔ پاک بھارت کشیدگی کے باوجود پی ایس ایل کے میلے کی رونق کم نہ ہوئی۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے میچ سے قبل شہداء سے اظہار عقیدت کے لیے 1 منٹ کی خاموشی۔ اسٹیڈیم میں قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا۔ پی ایس ایل میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پی ایس ایل تاریخ کا سب سے بڑا اسکور بنا ڈالا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف 3 وکٹوں پر 263 رنز بنا ڈالے۔ رائلی روسو اور حسن نواز کی سینچریاں، اسلام آباد کی ٹیم 154 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ We love our armed forces. We are proud Pakistanis. We are one nation. Pakistan زندہ باد۔ اور پاکستانی کرکٹرز کا پاک فوج سے مکمل اظہار یکجہتی، دفاع وطن کے لیے متحد ہیں۔ کرکٹر محمد حفیظ، کامران اکمل، فہیم اشرف اور شاہین شاہ افریدی کے سوشل میڈیا پر حب الوطنی کے پیغامات۔